محترم آج ہم سورہ النور 24ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 11 سے شروع کر رہے. سورہ النور 24ویں سورہ آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. انا کا معنی ہے رفقا محترم بے شک. انا بے شک. الذین یہ اسم موصول ہے. وہ جو کہ اور جاؤ جو ہے یہ جا یہ جیو سے فعل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے آنا. لیکن جیسے یہاں پر آگے آ رہا ہے بالافک، تو جا کے بعد اگر بے آ جائے تو اس کا معنی آنا نہیں ہوتا بلکہ لانا. اور لانے سے مراد صرف کسی چیز کا لانا نہیں ہوتا بلکہ کسی فعل کا ارتکاب کرنا، کسی فعل یا عمل کو بروئے کار لانا، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا. تو یہ جا کے بعد جب گا اس کو بائے تاجیہ کہتے ہیں. اور الافک آفقہ یا افاقو اصل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا. کسی چیز کو الٹ دینا، بالخصوص پروسیس کو یا دین کو مذہب میں تبدیل کر دینا. دین کو مذہب میں تبدیل کر دینا. افاق اسیم، تو افاق یا جو ہے وہ افق سے وہ شخص، فرد یا ادارہ جو اس کام کو انجام دے. تو یہ ابھی ہم دیکھیں گے قرآن حکیم سے کہ قرآن حکیم نے افق جو ہے اس کو جنسی حوالے سے جو ہے بہتان، اس سے کئی بار کر کسی اور عمل کے لیے استعمال کی ہے. اور جو جنسی حوالے سے ایک دوسرے پر تہمت لگانا ہے پاک دامن عورتوں پر، اس کے لیے قرآن نے یرمون المحصنات تو رمی کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو رمی اور افق میں ایک اساسی فرق ہے، اس کو ابھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس میں ان الذین جاؤوا بالافک، اس میں ایک قاعدہ ہے بنیادی طور پر زبان کا، وہ یہ کہ اگر اس میں فاعل کے بعد یہ جو اس میں موصول ہے نا الذین، اس میں موصول کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو عربی زبان میں وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے. قرآن حکیم میں بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. یعنی جو اس میں موصول کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو وہ ماضی کے حوالے سے نہیں رہتا بلکہ وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے. مثلا ہم کہیں الذی جاءک فاکرمہ، الذی جاءک فاکرمہ، اس کا معنی ہے جو کوئی آپ کے پاس آئے اس کا اکرام کیجئے، اعزاز کیجئے. تو اس کا یہ معنی نہیں آیا، یعنی یہ ایک مستقل ضابطہ ہے. آج آئے کل آئے.
اصل میں بتانا مطلوب ہے کہ تمہارے پاس جب کسی فائل کی مجیت جو ہے، آنا جو ہے، اس کا تحقق ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے، تو تمہارے لیے اکرام واجب ہے، تمہاری لازم ہے کہ تم اس کا اکرام کرو۔ اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان الذین جاؤ بالعفت کی جو ترکیب ہے، اس ترکیب کے لیے ماضی کا کوئی لازماً واقعہ گھڑنا اور اس واقعے کے اندر خانوادہ صدیق کو شامل کرنا اور اس شمولیت سے پھر خاندان نبوت جو ہے، خانوادہ نبوت اور نبوت میں جو صاحب خلق عظیم ہے، اس کے کریکٹر یا کردار پر حملہ آور ہونا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا بھی مثلاً، تو جب قرآن حکیم نے ان افراد کا نام نہیں لیا، یعنی قرآن حکیم نے ان افراد کا نام نہیں لیا، تو ہمیں قریش کا ان افراد کو معلوم کرنا اور ان افراد کو معلوم کرنے کے لیے جاسوس کا کردار انجام دینا اور اس کے لیے صحابہ کے مابین نفرت اور عداوت کی کہانیاں گھڑنا اور وہ کہانیاں گھڑ کر آج کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، یہ منافقین عجم کی سازش ہے۔ جبکہ ہمیں تو حکم یہ ہو رہا ہے، آگے آئے گا، کہ حرام ہے تمہارے لیے کہ تم اس طرح کی کسی عمل میں اپنے آپ کو دوبارہ مبتلا کرو۔ تو میری بات یہ تھی کہ جاؤ بالعفت جو ہے، یہ لازماً ماضی کے کسی واقعے کی تمثیل نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل ضابطہ ہے، مستقل ضابطہ ہے، اور اس مستقل ضابطے کے تحت یہاں قرآن ہمیں ہماری آئلی اور معاشرتی زندگی جو ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ احکام دے رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو لازماً کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ نتھی کرنے اور نتھی کرنے کے بعد پھر اس کو یعنی ان افراد کو یا کرداروں کو قریدنے اور پھر جماعت المومنین کے مابین اس طرح کی نفرت کا ماحول پیدا کرنے سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تمہارے مابین عفق کا کام کرے۔ عفق کا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف جنسی حوالے سے نہیں، بلکہ اصل میں یہ نظام دین کو مذہب میں تبدیل کرنے کی مہم ہے، یہ ایڈونچرزم ہے۔ اور اس کو جو قرآن نے کہا اسوۃ منکم، یہ افراد کہیں باہر کے نہیں ہوں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے اور ان کا کردار اسوہ کا ہوگا۔ ابھی میں کھولتا ہوں کہ قرآن نے اسوہ کس کو کہا ہے، اور یہ یعنی میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جن سے ہٹ کر یہ پورا جو نظام دین ہے، اور چونکہ یہ سورہ نور جو ہے یہ خلافت کے نظام پر آئے گی، خلافت کے نظام کو یا مرکز ملت کو یا خلافت علی منہاج رسالہ کو جو کاؤنٹر کرنے والی فورس ہے، یہاں اس کا بیان ہے، اور یہ بیان کھل جائے گا جب اسوہ کے بارے میں قرآنی بیان ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ کون ہے۔ تو جو ایسے افراد اسوہ کا کردار انجام دیں اور تمہارے نظام کو تو بالا کرنے کے لیے اٹھیں، لا تحسبوہ شرا لکم، تو ان کے اس اقدام کو، ان کی اس جرأت و جسارت کو اپنے لیے برائی گمان نہ کرنا، بلکہ اس طرح کے چیلنج تو معاشروں کو زندہ رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جماعت کی اپوزیشن ہی نہ ہو، جس وقت جماعت کی اپوزیشن ختم ہو جائے گی سمجھ لیجیے جماعت مردہ ہے۔ یعنی جماعت کے اندر تحرک قائم رکھنے کے لیے
اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. اگر اپوزیشن نہ ہو، خواہ وہ اپوزیشن داخل کے حوالے سے ہو، خارج کے حوالے سے ہو، تو فرمایا کہ اپوزیشن جو ہے، جو تمہارے اس نظام کو توبالا کرنے کے لیے اٹھے، اسے تم اپنے لیے شرع محض گمان نہ کرنا. اور آگے فرمایا بل ہوا خیر لکم، اگرچہ وہ تو بدنیتی سے تمہارے اس نظام کو توبالا کرنے کے لیے اٹھیں گے، لیکن جب تم ان کا کاؤنٹر اٹیک، اس کا حل تلاش کرو گے، اس کا مقابلہ کرو گے، ان کو مقابلے میں میدان سے بھگانے کے لیے کھڑے ہوگے، تو تمہارا یہ اقدام جو ہے یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یہ بہتری کا باعث بنے گا. اس سے جماعت جو ہے ایک بہتری سرخرو ہو کر نکلے گی. یعنی اگر ہر چیلنج جو کسی جماعت کو درپیش ہو، اس چیلنج سے عہدہ برا ہو جائے جماعت، تو وہ جو اس طرح کا جو سیول وار کا مثلا پروسیس ہوتا ہے، اس سے قومیں اور بہتر انداز میں سرخرو ہو کر جو ہے وہ باہر آتی ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، اور لیکن جو دوسری کاؤنٹر اٹیک کرنے والی جماعت ہے، اس کا ہر فرد جو کام بھی وہ کرے گا، مقتصب من، جو کچھ کرے گا، کسب کرے گا، جدوجہد کرے گا، ان کی وہ جدوجہد کیا ہوگی؟ من الاسم. اسم جسے عرف عام میں گناہ کہتے ہیں، رفقاء محترم، یہ اس کا بنیادی معنی نہیں ہے. اصل میں عاصمہ یعصم اسمن، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا، گھوڑے کا، اونٹ کا سفر کے دوران یا عمر کے حوالے سے اتنا کمزور ہو جانا کہ وہ آگے بڑھنے کے یا چلنے کے قابل نہ رہے، اور وہ اپنے راکب کو یا اس کے زاد راہ کو اپنے اوپر سوار نہ کر سکے. اسم کا اصل معنی اضمحلال. الناقۃ العاصمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کہ آگے چلنے کے قابل نہ رہے. جب وہ آگے چلنے کے قابل نہ رہے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ شاہ سوار کا ہوگا، راکب کا ہوگا، کہ یا وہ پیدل جائے گا، اور اگر مسافت بعید ہے تو ہلاکت ہے اس کے لیے. تو فرمایا کہ تمہاری کاؤنٹر فورس، تمہارا جو مقابل میں آنے والا عصبہ کا گروہ ہے، اگر تم اس کو اپنے لیے شر گمان نہ کرو بلکہ تم اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو تمہارا اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جانا اس عصبہ کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا چلا جائے گا. اور والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو ان کا بڑا ہے، ان کی قیادت کرنے والا فرعون، حامان اور قارون والا جو طبقہ ہے، فرمایا کہ وہ تو انجام کار ٹوٹلی شکست کھا جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور ان کے ساتھ جو مستضعفین ہوں گے، ماتحت ہوں گے، جو جبرن اور قہرن ان کی جنود میں، فوج میں، لشکر میں شامل ہوں، ان کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے. اب اس ضمن میں رفقاء محترم، یہ جو عصبہ کا لفظ ہے، عصبہ، اس کا معنی صرف اتنا کیا گیا ہے کہ یہ ایک جماعت ہے تم میں سے، لیکن قرآن حکیم نے عصبہ کو جس مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ ذرا اس سے گہرا ہے. مثلا اگر ہم سورہ یوسف جو ہے 12ویں سورہ یوسف 12ویں سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر آیت 8ویں ہے. 12:8 میں قرآن حکیم نے یوسف کے بھائی بندوں کو ان کی زبان سے عصبہ کہلایا. فرمایا اذ قالوا، جب یوسف کے بھائیوں نے یوں کہا کہ بے شک یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، فرمایا انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کے لیے. یوسف اور اس کا بھائی
زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کے لیے منا ہم سے. اور اس کے برعکس حقیقت حال یہ ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو یعقوب کے لیے عصبہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو عصبہ دراصل عصبہ یعصب اور عصبہ یعصب عصبتاً ایک ایسی جمعیت کہ جو ظاہر میں کسی پروسیس کے اندر، خاندان کے اندر، نسبت تناسب کے اندر جڑی ہوئی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو سپیریئر گمان کرے اور وہ اس پندار نفس میں ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمارے اندر زیادہ ایبیلٹی ہے، ہمارے اندر زیادہ اہلیت ہے، ہمارے اندر زیادہ ایفیشنسی ہے. اور اس مذمومہ ایفیشنسی کے حوالے سے یا پروفیشنسی کے حوالے سے وہ ان افراد کے خلاف حسد اور رقابت کا رویہ اختیار کریں، خواہ ان کا تعلق نبوت کے حوالے سے یعقوبی کے ساتھ کیوں نہ ہو. یعنی عصبہ ایک ایسی جماعت کہ جو اٹیچ بھی ہوتی ہے لیکن وہ مرکز کی تقسیم پہ راضی بھی نہیں ہوتی. مرکزی نظام یہاں پر ہے سیدنا یعقوب کا، یعنی سیدنا یعقوب یعنی مرکز ملت، یعنی مرکز ملت کا جو کردار یوسف اور اس کے بھائی کے لیے ہے، تو دوسرا جتھا یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے لیے وہ ہے. تو گویا کہ عصبہ اور افق کا جو نظام ہے یہ اصل میں مرکزی نظام خلافت کو ان اقوام کی طرف سے چیلنج کہ جو گویا کہ اجمی اقوام، اجمی افراد یا غیر عرب جب اس نظام کے اندر داخل ہوتے گئے اور ساتھ کے ساتھ تم نے یہ کہا کہ ہمارے اندر اہلیت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، تو ہم کیوں نہیں حق رکھتے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، ہمارا بھی ایسا ہے، ہمارا بھی ایسا ہے. تو انہوں نے پھر اس جذبے کے تحت جب مرکز کے خلاف بغاوت کی اور آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے گئے، تو جب تک تو مرکز میں ڈیفینڈ کرنے کی اور ان کو اپنے ماتحت رکھنے کی اور ان کو ان کے مقام پر رکھنے کی استعداد تھی، مرکز مضبوط رہا، نظام مضبوط رہا. اور جب اس کے بعد عباسیہ کے دور میں یا اور جو دیلم کا دور ہے یا رفاعیہ کا دور ہے یا ذیلی جو تنظیمات تھی ان کی ابھار کا جب دور آیا اور مرکز نے سرنڈر کر دیا ان کے سامنے اپنے آپ کو، سلاجقہ کے سامنے، اتراک کے سامنے، تو سارا نظام جو ہے وہ بیٹھتا چلا گیا. تو یہ ایک پورا رفقائے محترم تاریخ کا، آنے والی تاریخ کا مسلمانوں کو قبل از وقت جو ہے اس کا ایک سدباب کرنے کی تدبیر بتائی گئی تھی. اس حوالے سے اگر ان آیات کو آخر تک لیں تو ایک اور شکل یا شیپ یا ایک تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن چونکہ اس حوالے سے بہت کم لکھا گیا ہے، بلکہ لکھا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کو صرف ایک ذات یعنی حضرت عائشہ کی ذاتی کے حوالے سے مثبت یا منفی متقدمین یا متاخرین نے اچھالا ہے، تو اسی کے زیر اثر اس کو محدود کر دیا گیا ہے ایک عورت کے کردار پر. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ مجرد ایک عورت کا کردار، اس کے لیے ایک مستقل یعنی کہ سورت کا نزول، ایک مستقل آیات کا گروپ اور اس کو پھر اس حوالے سے. تو بہرحال یہ اگر تو ایک عورت کے حوالے سے ہو تو میں نے جس طرح کیا ہے کہ رمی یرمون المحصنات وہ قرآن حکیم کی مستقل اصطلاح ہے، لیکن یہاں پر افق کا لفظ اور عصبہ کا جو قرینہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے. اور یہ گفتگو کرنے کے لیے چونکہ آج کی نشست ناکافی ہے، کیونکہ ہمارا پروسیس یہ ہے کہ 10-15 آیات اس پہ لی جائیں اور میرے اس تصور کے تحت افق اور عصبہ پر ہی ایک رات تو کیا کئی راتیں گزر جائیں گی.
اس لیے میں اختصاراً آگے بڑھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب کبھی مرکز کے بارے میں، اگر مرکز ایمان پہ قائم ہے اور مرکز ایمان کے بارے میں اگر تمہیں پراپوگنڈا کرنے والے، جسے آج کیا کہتے ہیں، وہ منفی قسم کا پراپوگنڈا اگر تمہارے مرکز کے بارے میں تم سنو، اگر تمہیں مرکز ملت یا اپنے ایمان کے مرکز کے بارے میں کوئی ایسی بات سنو کہ جس میں مرکز کی توہین ہو، مرکزی نظام کی ناانصافیاں ہو، تو اس وقت تم یوں گمان کرنا کیا بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. یہاں بِأَنفُسِهِمْ سے مراد ہے کہ وہ مرکز میں جو بیٹھے وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے، مرکز کے افراد کا انتخاب تمہارے ہاتھوں سے ہوا ہے. اگر وہ مرکز غلط ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو تم غلط ہو، کیونکہ مرکز کو منتخب کرنے والے تم ہو. یعنی مرکز پر اگر یہ افراد تنقید کرتے ہیں تو اس کو مجرد مرکز پر تنقید نہ گمان کرنا، کیونکہ مرکز کہیں باہر سے نہیں آ گیا، نہ وہ اس نے اپنے آپ کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. اگر مرکز امرهم شورا بینہم پر قائم ہو تو مرکز کو منتخب کرنے والے تم ہو. اگر مرکز پہ ایمان ہے تو اس کا معنی ہے تم بے ایمان ہو. اور اگر مرکز کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارا نمائندہ ہے اور تم نے انہیں منتخب کیا ہے اور وہ بد دیانت ہے، تو تمہاری گویا انتخاب کے اندر دیانت قائم نہیں رہی. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب تمہیں مرکزی ملت کے بارے میں، مرکزی نظام کے بارے میں غلط قسم کا پراپوگنڈا پہنچایا جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرکز والوں کو اپنے سے علیحدہ سمجھتے ہوئے اس تنقید کو فوراً قبول کر لو. بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، وہ مرکز والے تمہارے ہی نفوس ہیں، تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے اندر سے ہیں، تم نے ہی تو انہیں منتخب کیا ہے. یعنی تمہارے اور ان کے مابین کوئی ایسی ویج یا ایک ایسا افتراق یا ایک ایسی جدائی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور مخلوق ہے، کہیں باہر سے آئے ہیں اور تم انہیں نہیں جانتے ہو. تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے اپنے نفوس ہیں، تمہارے اپنے رفیق ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تم ہی نے ان کو منتخب کیا ہے. تو اس لیے جب کبھی ایسا منفی پراپوگنڈا تمہارے سامنے آئے تو اس منفی پراپوگنڈے کے بارے میں تم متاثر نہ ہونا، بلکہ اس پراپوگنڈے کو اپنی ذات کے اوپر اٹیک گمان کرنا، کیونکہ وہ مرکز تمہیں سے تشکیل پذیر ہوا ہے. اور آگے فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور ان کے اس مرکزی پراپوگنڈے کو یوں گمان کرنا کہ یہ دراصل مرکز کے امیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ مرکزی نظام کو توبالا کرنے کی سازش ہے. یعنی ہدف تو عثمان کو بنایا جا رہا ہے، فرض کر لیں فرد کو، لیکن مقصود دراصل مرکزی نظام ہے کہ جس کا وہ نمائندہ ہے. یعنی افق سے مراد بھی یہاں اس مرکزی نظام کو توہ بالا کرنا ہے. اور اس ضمن میں رفقائے محترم اگر والمؤتفقات احوا، والمؤتفقات احوا یہ قرآن کی اصطلاحیں، تو اگر مؤتفقات احوا پر اور مؤتفقات افاق نسیم اس پر ہم قرآن کا سارا تصور لائیں تو اس میں تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کا جو انبیاء نے قائم کی ان پر ابلیسی طاقتوں کا حملہ آور ہونا ہے. اور قرآن ان کے 9 نشانات بتاتا ہے، ان کے انفرادی نشانات، جماعتی نشانات. تو یہ پورا تصور حیات ہے، یہ پورا فلسفہ ہے. تو بہرحال قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی اس جدوجہد کو جو مرکز کے خلاف یا مرکز کے امیر کے خلاف
یا مرکز کے جو نمائندگان ہیں ان کے خلاف ہو تو ان کو تم ٹھنڈے پیٹ برداشت نہ کرنا، بلکہ ان کی اس گہری سازش کو بھانپ لینا، اور جب کبھی وہ تمہیں اس حوالے سے کوئی بات کہیں تو آگے تمہیں یوں کہنا چاہیے، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، ان کو چاہیے کہ وہ مرکز کے خلاف جو بھی اس طرح کا پراپوگنڈا کریں تو اس پراپوگنڈے کو تب تم قبول کرنا جب ان کے پاس اس مرکز کی ناانصافی کے خلاف جس کا وہ واویلا کر رہے ان کے لیے ایویڈنسز ہوں، گواہ ہوں۔ اور یہاں پر جو اربع آیا ہے، اربع اس کا معنی 4 بھی ہے، لیکن رابعہ یربع ربعا و تربعا اصل معنی کسی چیز کو سیراب کرنا، یعنی مراد یہ ہے کہ جب تک پراپوگنڈا کرنے والوں کے لیے یا ان کے پاس واقعاتی شہادات صحیح معنی میں موجود نہ ہوں، اس وقت تک تم ان کے پراپوگنڈے پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی اس میں آنا ان کے جال میں، بلکہ اس کو تم کہنا کہ یہ سارے کا سارا بے بنیاد ہے، تم اس کی شہادات ہمارے سامنے رکھو۔ اور آگے فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور اگر وہ نہ لا سکیں، نہ پیش کر سکیں، تو ان سے مطالبہ کرنا کہ جو تم مرکزی نظام کے خلاف، خلافت کے خلاف یا اور حوالے سے تم جو کچھ کہہ رہے ہو، اگر واقعی اس میں کوئی صداقت ہے تو اس کے لیے تم گواہ پیش کرو، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کا گواہوں کو پیش نہ کر سکنا تمہارے مطالبے پر آہستہ آہستہ ان کے کاذب ہونے کو ظاہر کر دے گا، اور ان کے کاذب ہونے کی جو ہے عام تشہیر ہو جائے گی، اور اس طرح کذب جو ہے وہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رفقائے محترم، یہ جو آیت آئی ہے اور اس میں یہ جو الفاظ ہیں لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کو مجرد اس حوالے سے لینا کہ وہ صحابہ جو تھے وہ ایک جھوٹے پراپوگنڈے کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کو قرآن یہاں افضتم کہہ رہا ہے۔ اگر رفقائے محترم یہ افاظہ کا لفظ ہم قرآن میں لیں اور اس افاظہ کا تعلق ہو حج کے ساتھ، اور حج کیا ہے؟ حج اصل میں بیت اللہ کے فرائض خمسہ جو ہیں، فرائض خمسہ بیت اللہ کے، کیا نوع انسانی کو امن فراہم کرنا، نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، نوع انسانی کو ضروریات زندگی کی فراہمی، غذائی اجناس ضروریات کو پورا کرنا، اور نوع انسانی میں آزادی کو، استحکام کو برقرار رکھنا، اور نوع انسانی میں تعلیمی بلاغ للناس، نوع انسانی کے اندر تعلیم اور تربیت کے نظام کو اپنے اصل مقام پر رکھنا۔ تو افاظہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ افاظہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم، بالخصوص نبی کو ماننے والی امت، سٹرکچر کو باقی رکھتی ہے لیکن اس کی اسپیٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں بتانا مقصود ہے کہ اگر یہ امت بھی کسی دور میں سٹرکچر کو باقی رکھے گی، اسپیٹ کو بھلا دے گی، تو بھی اس کے اوپر اللہ کا فضل سایہ فگن بایمانہ رہے گا، سابقہ امتوں سے ہٹ کر، کہ سابقہ امتوں کے پاس کلام اپنی اصل شکل میں نہیں رہا، اور کلام کے اصل شکل میں نہ رہنے کی وجہ سے اب وہ شکل، شیپ اور جوہر یعنی ایسنس کے مابین امتیاز قائم نہیں کر سکتے، دوبارہ ان کے مابین تعلق قائم نہیں کر سکتے، لیکن کلام محیمن
قرآن حکیم کے قائم رکھنے کا اصل سبب یا باعث ہی یہ ہے کہ جب کبھی یہ امت اصل راستے سے منحرف ہو جائے تو کوئی اور جماعت کھڑی ہو کر اس کو اصل کی طرف لا سکے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو قرآن حکیم کے محفوظ رکھنے کی علت غائی یہ ہے اللہ کا اصل فضل. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا میں یعنی آغاز کے حوالے سے اور آخرہ یعنی انجام کے حوالے سے، ظاہر اور باطن کے حوالے سے، دنیا اور عقبہ کے حوالے سے، فرد اور جماعت کے حوالے سے، علم اور عمل کے حوالے سے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، ان تمام حوالوں سے اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مراد ہے قرآن پاک. اگر قرآن پاک کا سایہ، فضل اللہ کا کیا ہے، رحمت کیا ہے، یہ قرآن ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر سایہ فضل نہ رہے، سایہ فضل نہ ہو، تو پھر یہ ہوگا. اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ یونس جو ہے، سورہ یونس 10ویں سورہ جو ہے، اس کی آیت نمبر 57 اور 58. سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58. یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے نوع انسانی، بے شک پہنچ گئی تمہارے پاس موعظہ. موعظہ واعظ سے رفقائے محترم، واعظ کہتے ہیں شہد کا جو چھتا ہوتا ہے، اس میں موم اور شہد دونوں ملے ہوتے ہیں. تو موم اور شہد کو الگ الگ جب کر دیا جائے تو یہ پروسیس جو ہے یہ واعظ کہلاتا ہے. اور موعظہ ہوا اس پیوریفائڈ فارم، کہ اگر یہ حقائق اپنی خالص یعنی جس میں چھان پٹک کی جا چکی ہے، یہ علم اپنی اس انداز میں کہ جانچ پڑتال اللہ نے کر کے یہ علم تمہارے پاس نازل کیا ہے، اور اس میں شہد کی طرح شفا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لما فی الصدور، قلوب و اذہان کے لیے. یعنی جو دل اور دماغ مریض ہو جاتے ہیں، تہذیبیں اور ثقافتیں جو مریض ہو جاتی ہیں، تو ان کا علاج شفا اس قرآن میں ہے. وہدا، اور اس میں منزل تک پہنچنے کا ساز و سامان، خدا و رحمہ، اور منزل تک پہنچنے کے لیے وسائل، رحمہ. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس سے امن کی طالب ہو. امن کی طالب، امن کا جو حصول نصب العین بنا لے، اس کو قرآن بتائے گا کہ اس کا نصب العین کیا ہے، اور اس نصب العین تک پہنچنے کے راستے میں کھٹنائیاں کیا ہیں، ظلمات کیا ہیں، ان کے مقابلے میں نور، اور پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے مثبت اور تعمیری وسائل کیا ہیں، رحمت. اور آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اب یہاں پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ جو قرآن حکیم کا جو نزول ہے، قرآن حکیم کا تمہیں عطا کیا جانا، یہ دو چیزوں کا مظہر ہے. کیا؟ بیک وقت. یہ بیک وقت اللہ کا فضل ہے، گریس ہے، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. یعنی قرآن اپنی ذات میں مظہر ہے، مجموعہ ہے دو چیزوں کا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا. اور چونکہ یہ خاتم النبیین پر منکشف ہوا ہے، لہذا اب یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی یہ رحمت
دنیا سے عقبہ تک، دنیا سے آخرت تک، یعنی اول سے آخر تک یہ امت کے ساتھ ساتھ رہے گی، انسانیت کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اس لیے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو لے کر تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، اور جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سمبل ہے، مظہر ہے، یہ ہے جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ ساز و سامان ہے قرآن کہ جو دنیا جہان کے ساز و سامان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان ختم ہونے والا ہے، ساتھ چھوڑنے والا ہے، لیکن یہ قرآن کا ساتھ اور یہ رحمت اور یہ اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے۔ تو یہ ہے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، سورہ نور آیت نمبر 14، کہ یہ جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن اور اس کا سایہ اور اس کا تمہارے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن نہ ہو، اگر نہ ہو تو ایسا ہوگا۔ لیکن امت پر کیا ہم مان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن حکیم کی رحمت اور اس کے فضل کا سایہ اٹھ گیا تھا؟ یعنی کیا یہ مانا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن جس فضل اور رحمت کا مظہر ہے، وہ اسی دور ہی میں اس امت سے دونوں چیزیں معروم ہو گئی، قرآن کا فضل بھی چلا گیا اور قرآن کی رحمت بھی چلی گئی، اور رسول کے باوجود اس کی حیات طیبہ ہی میں یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات تھے ان سے امت معروم ہو گئی؟ نہیں، یہ تو مستقبل کے حوالے سے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی مستقبل میں جو کچھ امت کے ساتھ ہونا تھا، یہ تو قبل از وقت آنے والے خطرات سے آگاہی کے لیے ہمیں یہ گویا کہ وہی رہنمائی دے رہی ہے کہ جب کبھی ایسا ہو تو یوں کرنا، اور یہ جو کچھ ہوا ہے وہ تب ہوگا۔ تو یہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر سایہ فگن نہ ہو یا نہ رہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر امت جو ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اپنا رشتہ توڑ دے، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، جس کا پرسوں ہم نے بیان پڑھا تھا سورہ آل-انعام کی آیت 89 میں اور سورہ المائدہ آیت نمبر 54 اور 55 میں، کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ امت اپنا رشتہ یہ گروہ اس کا رشتہ توڑ دے گا تو اللہ ایک دوسری جماعت کو لے آئے گا۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سایہ فگن نہ ہو تمہارے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آغاز میں بھی اور انجام میں بھی، ابتدا میں بھی انتہا میں بھی، فکر میں بھی عمل میں بھی، فرد میں بھی جماعت میں بھی، اگر ایسا ہو کہ یہ فضل اور رحمت تم سے اٹھ جائے تو پھر ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو پھر جن افکار و تصورات میں تم گم ہوگے، جن غلط افکار و تصورات کے راستے تم اپنے لیے تراش لو گے، تو اس کی وجہ سے تمہارے لیے کیا ہوگا؟ عذاب عظیم۔ یہ عذاب عظیم کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے لیے اگر ہم سورہ آل عمران اور آیت 105 اور 6 لیں تو اس حفاظت کی پوری تفسیر آ جائے گی، اختلاف اور تفرقہ، اختلاف اور تفرقہ۔ تو یہ اختلاف اور تفرقہ جو ہے یہ افاظہ ہے، افاظہ یفیظ افاظتاً، اصل معنی اس کا ہوتا ہے کہ یعنی جو دریا ہے یا نالا ہے یا کوئی بھی بہنے والا جو مجرا ہے، اس کا جو پانی ہے یا اس کے اندر جو چیز ہے
اگر وہ اپنے مجرا کو، حدود کو، بیڈ کو کراس کر جائے اور وہ اس کے اندر نہ رہے، قرآن حکیم نے اس کو یوں کہا کہ علم کی دو حقیقتیں ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک علم طوعی، اللہ کی حدود، ٹھہرائی حدود میں علم اگر رہے گا تمہارا تو تم امت واحدہ بن کر رہو گے، اور اگر اللہ کی ٹھہرائی حدوں سے تمہارا علم باغی ہو جائے گا تو اختلاف اور تفرقہ اور عذاب عظیم۔ مثلا اس کے لیے ایک دیکھیں سورہ شورى، 42ویں سورہ ہے رفقا محترم، 42ویں سورہ، آیت نمبر 14، آیت نمبر 14، ما تفرقوا، نہ فرقہ فرقہ ہوئے وہ لوگ، نہ فرقہ فرقہ ہوئے وہ لوگ، امتیں جن کی طرف بھی رسول آئے، ان کے اندر فرقے نہ پیدا ہوئے، الا مگر اس وقت من بعد ما جاءہم العلم، مگر فرقہ فرقہ وہ کب بنے؟ وہ اس وقت فرقہ فرقہ ہو گئے جب ان کے پاس علم آ گیا۔ تو علم تو رفقائے وہ تو روشنی ہے، نور ہے، تو روشنی اور نور سے تو اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم لڑ رہے ہوں تاریکی میں، آپ کہیں یہ سکہ کھوٹا ہے، میں کہوں کھرا ہے، آپ کہیں یہ 5 کا نوٹ ہے، میں کہوں 10 کا نوٹ ہے، ہم لڑ رہے ہوں تو لڑائی تو ہماری ہوگی تاریکی میں، ظلمت میں، اور جب کوئی بلب جلا دے اور ہماری آنکھیں بھی ٹھیک ہوں تو روشنی سے تو اختلاف ختم ہوتا ہے۔ 5 کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، 10 کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ ایک کہتا ہے تاریکی میں یہ گھوڑا ہے، دوسرا کہتا ہے گدھا ہے، تو شکل صورت اگر یکساں ہے، قد کاٹ، تو لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن جو ہی کوئی روشنی کر دے گا اور ہم نے گدھا اور گھوڑا دیکھا ہوا تو ہم پہچان لیں گے۔ تو میری مراد ہے علم سے تو اختلاف ختم ہوتا ہے، علم سے تو تفرقہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کہ تفرقہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس علم آ گیا۔ تو یہ کون سا علم ہے جو تفرقہ پیدا کرتا ہے؟ یہ ہے علم افاضہ۔ کیا فرمایا؟ بغیم بینہم، وہ علم جب امتوں میں آ جاتا ہے کہ جب علم کا مقصود چڑھائی کرنا ہو، یعنی علم کا مقصد حدود اللہ میں رہنا نہ ہو، یعنی جب علم کا نصب العین اللہ کی رضا نہ رہے، علم نے کتاب اللہ میں ٹھہرائی ہوئی جو قدریں ہیں، حدود اللہ ہیں، پیمانے ہیں، پیٹرنز ہیں، جب ان سے اپنا رشتہ توڑ لیا، یہ علم باغی ہو گیا۔ تو علم باغی امتوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لولا کے ذریعے ہمیں حقیقت سمجھا رہے، کیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ چونکہ امتوں کا عمومی بیان ہے، اور عمومی بیان میں امتوں کی طرف جو کلمہ آیا، کلمہ سے مراد کلمات اللہ، جو کلمات سابقہ کے لیے آئے وہ چونکہ اجل مسمى تک تھے، وہ عبدالآباد کے لیے نہیں تھے، وہ کلمات جتنے بھی آئے ان میں سے ہر ایک کا زمانہ محدود اور مقید تھا۔ اس لیے اب عبدالآباد کے لیے جو اللہ کا کلام آیا، جس کے بیان کے لیے ہم سورہ آل انعام کی آیت 115 اور 16 کو لیں گے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، تو جب کلمہ غیر متبدل آ جائے گا تو صورت مختلف ہو جائے گی۔ تو اگر ان کے لیے ایک ایسا کلمہ جو آلریڈی ان کو دیا جا چکا تھا
اور اس کلمے کے بارے میں پہلے سے ہر چیز ڈٹرمن کر دی گئی تھی، تو اگر یہ تمام چیزیں پہلے سے ان کے لیے ہم متعین نہ کر چکے ہوتے تو جو ہی کوئی قوم اپنے اس کلام سے، نظام سے بغاوت کرتی، فوراً اسے دھر لیا جاتا، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ میری مراد یہ تھی کہ یہاں پر آیت نمبر سورہ النساء میں جو آیت نمبر 14 ہے کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا کلام، اللہ کا ابدی کلام ہمیشہ سے سایہ فگن نہ رہے ختم نبوت کی وجہ سے، یعنی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کا ابدی کلام اب عبدالآباد کے لیے تمہارے اوپر سایہ فگن رہے گا، اس لیے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تم ادھر ادھر کے راستے اختیار کرو گے تو بھی تمہاری کلی تباہی نہیں ہوگی، استہلاک نہیں ہوگا تمہارا سابقہ کی طرح، یعنی کوئی نہ کوئی ایک گروہ جو ہے اس کتاب الہی کے حقائق کو، معارف کو پیش کرتا رہے گا، یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی جماعت، کچھ نہ کچھ افراد ایسے رہیں گے کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کی، اس کی کتاب کی خدمت اور اس کی احکمیت، اس کی اکملیت، اس کو تمہارے لیے پیش کرنے والے، اس کو تمہارے سامنے لانے والے ایسے افراد رہیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ فرمایا کہ یہ جو افاضے کا دور آئے گا، اس کا نقشہ قرآن نے 1400 سال پہلے کھینچ دیا۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، اور وہ نقشہ یہ کھینچا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یہ وہ دور ہوگا کہ جب قرآن صرف تمہاری زبانوں پر رہ جائے گا، یعنی قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق قلبی اور قالبی نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ صرف یہ ہوگا لسان کا، زبان کا، یعنی زبانی کلامی تمہارا تعلق کلام کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ زبان کا جو تعلق ہے وہ قلب اور قالب تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر یہ تو اجمیوں کا ہوا، اور اگر عربوں کا ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم قرآن کو عربی زبان کا شاہکار عظیم تو مانو گے، لیکن اسے ہادی اعظم اور اکبر نہیں مانو گے۔ جس طرح کہ آج عرب اگر عیسائی ہے، یہودی ہے، تو وہ بھی قرآن کو ایز اے پیس آف لٹریچر مانتا ہے، تو عربی نسبت کے حوالے سے لسان عربی کا قرآن شاہکار ہوگا، اور اگر دوسرے اجمی اقوام کے حوالے سے دیکھا جائے تو گویا قرآن نے پورے علمیہ کی تصویر یہ کھینچی اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جس دور میں قرآن ما قبل جس کا بیان ہے وہ کیا ہوگا، وہ چل پھر رہا ہوگا، ملاقات کر رہا ہوگا، فیس ٹو فیس ہو رہا ہوگا تمہارے ساتھ، لیکن صرف زبان سے، زبانوں کی حد تک، زبانوں کی حد تک تمہارے پاس قرآن ہوگا، لیکن وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اپنی زبانوں سے تم وہ چیزیں کہہ رہے ہوگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہو تو تمہارے افواہ کا، منہوں کا یہ کلام ہے، ایسا کلام ما لیس لکم بہ علم، کہ جس کے حوالے سے تمہارے پاس اصل علم نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہے ہو تو کیا سمجھتے ہو؟ کیا اس کی حقیقت کا تمہیں علم ہے؟ حقیقت کا علم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی تمہارے لیے افواہ
یعنی وہ تمہارا زبان کا ایمان ہے اور قلوب کے حوالے سے وہ دوسری حالت ہے۔ اب اس کا ایک نقشہ جو ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن جو میں نے آیت کا حوالہ دیا تھا وہ آیت 60 تھی، لیکن عذاب عظیم اور یہ ساری سچویشن کو کور کرنے کے لیے ابھی ایک مقام پیچھے لیتے ہیں، اور وہ ہے آیت اسی سورۃ المائدہ کی، یہ 41 ہے غالباً، 41۔ اور یہ آنے والا جو فتنہ ہے اس کی قبل از وقت خبر ہی نہیں دی گئی، بلکہ اس کا پورا تریاق بتایا گیا۔ اور جو میں نے پہلے کہا کہ عفت جو ہے یعو بعفت، یہ کسی عورت کے حوالے سے، عائشہ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ خلافت اور مرکز ملت اور مرکزی جو نظام خلافت یا نظام رسالت ہے، یہ اس کو توہ بالا کرنے کے لیے ساری جدوجہد ہے۔ اب یہ آیت 41 میں مائدہ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ مائدہ نظام خلافت کے حوالے سے اکمالی شکل ہے، اتمام دین۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی نہیں، یا ایھا الرسول، یعنی تنفیذ دین۔ لا یحزنک الذی، یا ایھا الرسول، اے رسول، خطاب مرکز ملت، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نہ غمگین کرے۔ یہ جو غمگین کرنے کا عمل ہے، ہر جو مرکز یہ بنائے گا اسے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ میرے بعد اس نظام کا کیا ہوگا، یہ کیسے چلے گا۔ تو میں کہ پریشان نہ کریں آپ کو وہ لوگ یا ان کا وجود یا ان کی تدابیر، یسارعون فی الکفر، جو کفر کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو غالب کرنے کے لیے سراپا جدوجہد بن جائے۔ یسارعون باب مفاعلہ، باب مفاعلہ میں جدوجہد کا مفہوم ہے، غلب، مشارکت، کہ وہ جو غالب کفر کو کرنے کے لیے بڑی بے پناہ جدوجہد کریں گے۔ اور یہ کہاں سے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ عصبت، وہاں فرمایا یہ عصبہ ہوگا، یا ان کا کردار یوں کھینچا کہ یہ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے یا ان جیسے ہوں گے۔ کون؟ قالوا، جو کہیں گے آمنا، ہم مومن ہیں، لیکن کیسے مومن ہیں؟ اذ تلقونہ بألسنتکم ما لیس بہی علم، فرمایا وہ آمنا مومن تو ہوں گے لیکن بے افواہہم، مومن ہوں گی ان کی زبانیں، ایمان زبان پر ہوگا، یعنی قرآن ایمان ہے لیکن قرآن کی امامت سے انکار ہے، قرآن کے کلام اللہ ہونے پر زبان گواہ ہے لیکن قرآن کی اکملیت سے دل دماغ منکر ہے۔ قرآن کی اکملیت پر، اتمام دین پر جو فی القرآن ہے اس پہ بات کرے تو چڑھ دوڑتے، چڑھائیاں کر دیتے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ قالو، کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مومن ہیں، لیکن کیسے مومن ہیں؟ بے افواہہم، یہ ایمان ان کی افواہ پر ہے۔ اور افواہ کو اگر رفقاء محترم قرآن سے کھولیں، یہ جو کہتے ہیں قرآن جو اپنے آپ کو بیان نہیں کرتا، ہم تفسیروں کے محتاج ہیں، بحمدللہ رفقاء محترم قرآن کے لفظوں کو قرآن سے کھولنا شروع کر دیں تو مجلسوں کی مجلسیں، راتوں کی راتیں، مہینوں کے مہینے گزر جائیں گے۔ اسی افواہی کو اگر ہم قرآن سے کھولنا شروع کر دیں تو آپ بھی کہیں گے لو جی قائی صاحب کی پینا پا کے بیٹھ کے چل ہی نہیں اگے۔ تو افواہ جو ہے یہ اصل میں رفقہ فاح یفو فوہن و افواہ۔ فاح یفو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اوپر کی سطح پر
اوپر کی سطح پر چھا جانا جبکہ اس کی تہ کے اندر گہرائی نہ ہو. یہی زبان ہے. زبان کے اندر آوازیں پھیل رہی ہیں، آوازیں، اصوات، لیکن آوازوں کی جو تہ ہے زبان نہیں ہے، وہ مائنڈ ہے. آمنا بافواہ، فرمایا کہ ان کا ایمان اس طرح ہے کہ جس طرح زبان آوازوں کو باہر پھینک رہی ہے، لیکن آواز زبان کی نہیں ہے، اس کے پیچھے شعور دماغ کسی اور چیز کا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ ان کا ایمان کیا ہوگا؟ افواہی، جسے ہم افواہ کہتے ہیں. افواہ پھیل گئی. افواہ کا پھیل جانا کیا ہے؟ خلاف حقیقت. تو ایمان ان کا افواہی ہوگا. اب ایمان ان کا زبانوں پر ہوگا، ایمان ان کا ظاہر پر ہوگا. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن وہ ایمان امن کی حالت میں نہیں. ایمان نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ قلوب، ان کے دل، دماغ، سیرت، کردار. سیرت و کردار کے اندر ایمان نہیں ہوگا. ایمان ان کا ہوگا صورتوں میں، شکلوں میں. کہ عنوان ہوگا سیرت النبی اور بیان کیا کریں گے؟ صورت النبی. بھائی یہ شکل، یہ امامہ، یہ نالین، یہ کیا ہے؟ یہ تو صورت النبی ہے، سیرت النبی تو نہیں ہے. تو آمنا بافواہہم، ایمان ان کا زبانوں پر، افواہی ایمان، اور قلوب میں عدمی. کہاں سے یہ لوگ آئیں گے؟ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ. فرمایا کہ ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے. ہدایت کیا یہ تھی یہود، مجوس اور نصارہ. یہ تین بنیادی قوتیں تھیں کہ جن کو اسلامی جماعت سے یا اہل ایمان سے زد پہنچی. ان کا اقتدار جو تھا، یہ عرش اقتدار جو وہ تو حوالہ ہو گیا. تو انہوں نے افاق عظیم کا کردار انجام دینا تھا، اور اس افاق عظیم جماعت کا کریکٹر، کردار، طریقہ کار سورۃ النور جو سورۃ الخلافہ ہے. سورۃ النور جو سورۃ الخلافہ ہے. تو سورۃ الخلافہ کے اندر اس افاق عظیم کا جو افق عظیم تھا، اس کے افق مبین تھا، اس کو کھولا گیا تاکہ خلافت کے بیان سے پہلے خلافت کے لیے جو خطرناک قوتیں ہیں ان سے جماعت مومنین باخبر رہے. تو جب تک یہ جماعت قرآن سے وابستہ رہی، ان قوتوں سے باخبر رہی. اور جب شان نزول کے نام پر یہود نے، نصارہ نے اور ان کی حلیف جماعتوں نے چڑھائی کر دی اور قرآن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، تو نتیجہ حدیثی پر نہیں. یہ جو میں زبان پڑھا رہا ہوں رفقائے محترم، اور اس میں نے حاسبہ یحسبو کا جو آپ کو ایک باب پڑھایا ہے، یہ میں نے گرامر کے حوالے سے پڑھایا ہے، قرآن کے حوالے سے نہیں. کیونکہ ابھی قرآن کے حوالے سے بات لائیں گے تو بات آگے چلی جائے گی. تو قرآن کی گرامر بھی جو ہے وہ عربوں کے پاس نہیں رہی. یعنی حاسبہ یحسبو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ساتھ نے بھی پڑھایا، عربوں نے بھی یہ لکھا. قرآن میں حاسبہ یحسبو ہے ہی نہیں. قرآن میں حاسبہ یحسبو ہے، حاسبہ یحسبو، سامع یسمع. اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ فعل یفعل ایک ہی فعل ہے، حالانکہ قرآن میں دو ہے. تو میری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، بیرونی جماعتیں، ان کے حوالے سے آنے والے افراد کہاں سے آئیں گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ ان جماعتوں سے بھی آئیں گے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، یعنی یہود. اور ان کا پہچان سماعون للکذب. سماعون، یہ سماعون جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ ان کی تمام تر جو توجہ ہوگی وہ سمع پر ہوگی، سننے کے حوالے سے. یعنی سمع اور استماع یہ سارے کا سارا قلب کے حوالے سے نہیں. یعنی ان کا سارا زور
کانوں پر ہوگا، کانوں پر ہوگا۔ اور اگر سمعون کو قرآن حکیم سے کھولے رفقائے محترم اور سورہ شعراء کو لائیں زیر بحث آیت نمبر 192 سے 206 تک، تو پھر سمعون کے مقابلے میں جو جماعت ہے رسول کی تیار کردہ، اور خود رسول کے اوپر جو وحی کا نزول ہے وہ کانوں پر نہیں ہوتا تھا کہ رسول آواز سنتے تھے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وحی کا نزول ہوتا ہے قلب پر، تو قلب پر علم آتا ہے اور کانوں سے سمع افواہ آتی ہے۔ تو سمعون للکذب، فرمایا کہ یہ سارے کا سارا کاروبار کرنے والے کون ہیں؟ سامع، مستمع، اور یہ سارا جو علوم عجمیہ کا ہے یہ ہے ہی سمع، اس میں علم اور قلب آتا ہی نہیں۔ سمعون للکذب، پیشہ ور، سننے والے بہت شدت اور شوق سے کیا؟ جھوٹ کو۔ اور رفقائے محترم آگے کیا کہا؟ سمعون لقوم آخرین، یہ سننے سنانے کا کام بھی وہ اپنے لیے نہیں کریں گے، ایسے کسی اور قوم کا بیڑا غرق کرنا مطلوب ہوگا۔ یعنی وہ سمع کا کام بھی اپنے حوالے سے نہیں کریں گے۔ سمعون لقوم آخرین، اس سمع کے پیچھے کسی اور قوم کا بیڑا غرق کرنا مطلوب ہوگا۔ یعنی یہ جتنی بھی فیکٹریاں چلیں گی، کارخانے چلیں گے، اس کے لیے اگر آپ رفقائے محترم تفصیل چاہتے ہیں تو 612 کے اندر ان فیکٹریوں کے اندر جو وحی بنائی جائے گی اس کا بھی قرآن نے تفصیلی بیان کر دیا ہے۔ یہ شیطان کی وحی کی فیکٹریاں کہاں کہاں ہوں گی، کیسے سامان تیار ہوگا، کیسے پارٹ اور میزان تیار ہوں گے، تو یہ سارا پروسیس وہاں آئے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے لم یاتوک، لم یاتوک، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہو۔ لم یاتوک، ان میں سے کوئی بھی براہ راست نبی کی تعلیم اور تربیت سے فیض یاب ہونے والا نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ مشہود لہا بالخیر کی جو قرون ہیں ان کے بعد کا مسئلہ آئے گا، یہ بعد کے لوگ ہوں گے، اور ان کا بھی ایک خاص پہچان کیا ہے؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ جو تحریف ہے رفقائے محترم، یہ کسی کلام کی تبدیلی ہی پر نہیں، تحریف ہے اصل میں، حرف کہتے ہیں کنارے کو، حرف کہتے ہیں کنارے کو۔ حرف یحرف تحریف کا اصل معنی ہوتا ہے کسی مغز، جوہر یا مرکز یا سینٹر کو اس کے مقام سے اٹھا دینا۔ مثلا مرکز ہمارا ہے اسلام آباد، تو اگر اسلام آباد کے مرکز کو تو بالا کر کے ہم علاقائی مرکز بنا لیں اپنے علاقے میں، یعنی سینٹرل سسٹم جو ہے وہ ڈیمالش کر دیں، اس کو انپاس کر دیں اور چھوٹی چھوٹی عمارات بنا لیں، صوبے بنا لیں، پھر آگے کمیشنیاں، یہ چھوٹا چھوٹا نظام ہوتا چلا جائے، تو یہ جو ہے یہ تحریف ہے۔ تو اسی طرح یحرفون الکلم، یعنی یہ جو مرکزی چیزیں ہوں گی، مرکزی کلام ہوگا، مرکزی نظام ہوگا، اس کو اپنے مقام سے ہٹانے والے، اس میں ڈس انٹیگریشن کرنے والے، اس کے مقصد اور روح کو، اسپرٹ کو انجر کرنے والے، من بعد مواضعہ، ان مقامات سے کہ جہاں پر صحیح معنی میں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے۔ مواضعی موضعون، سچویشن، یا جسے آج آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک اطلاق ہے کراس ٹو دا، یعنی ریفرنس جسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، یعنی جو چیز جس موقع محل میں ہونا چاہیے اس کو اس موقع محل سے اٹھا دینا، جو چیز جس ماحول میں پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اس ماحول سے اس کو، مثلا چائے کے لیے اپنا ایک ماحول ہے، کپاس کے لیے اپنا ایک ماحول ہے، تو اگر بیج آپ چائے یا کپاس کا رکھیں لیکن ماحول ان کے لیے فراہم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ پروڈکشن یا پیداواری جو عمل ہے وہ تو رک جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ بات کو، کلام کو
اس کے موقع محل سے جدا کر دینے والے، یا یوں سمجھ لیں کہ حقائق کے لیے یا اصولوں کی آبیاری کے لیے جو مناسب ماحول چاہیے اس ماحول کا اور اس کی نشو و نما کا جو قانون ہے ان کے مابین رشتہ منقطع کر دینے والے۔ اور آگے فرمایا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ جب تمہارے پاس آئیں گے تو وہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئیں گے کہ ان کا جو ماضی کا مذہب ہے، مجوسیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، تو اسے چھوڑ کر نہیں آئیں گے، یعنی پری کنسیوڈ آئیڈیاز لے کر وہ تمہارے اندر آئیں گے۔ یعنی وہ یوں آئیں گے کہ اگر وہ آ کر یوں کہیں گے ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں مسلمانوں کے اندر یہ اور یہ چیز ملے، یعنی اگر مسلمانوں کے اندر تمہیں وہی چیز ملے جو تمہارے باپ دادا کے ہاں ہے، فخذوہ، تو اس کو تو تم لے لیا کرو، قبول کرو، اپریسیشن کرو، اس کی دعوت دو مسلمانوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پہلے مسلمان قوم بدھی تھی تو اس نے بدھائزم کی چیزیں جو ہیں ان کو اسلام کے نام پر داخل کر دیا، اگر کوئی مجوسی تھے تو انہوں نے اپنا سابق آبا پرستی اس کو داخل کر لیا۔ تو یعنی اگر تمہیں اسلام میں مسلمانوں کی طرف سے ایسی چیزیں ملیں کہ جن کے لیے تمہارے پاس، تمہارے باپ دادا کے ہاں، تمہارے ذخیرے میں، تمہاری وراثت میں اس سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہوں، فخذوہ، تو پھر ان چیزوں کو تو پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ لے لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوا، اور اگر وہ چیزیں ایسی ہوں کہ جو تمہارے باپ دادا کے عقائد سے، افکار و تصورات سے ہٹی ہوئی ہوں، تو فاحذروہ، یہ نہیں کہا رفقائے محترم ان کو لینا نہیں، یہ نہیں، کیونکہ اگر لینے ہی سے انکار کر دیں، لینے سے انکار کر دیں تو مسلمان ان پر اعتبار کیسے کریں گے؟ یعنی وہ لیں تو لیں گے لیکن حذر کے ساتھ، چوکنے پن کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، یعنی اوپر سے ان کو لے لو۔ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کی آیت 72 میں ان کا بیان ہے، طائفۃ من الذین اوتوا الکتاب، وہ آئیں گے تمہارے پاس وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، پبلکلی تو وہ مان لو لیکن انجام مقصود تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مسلمانوں کو ان چیزوں سے جو ہمارے باپ دادا سے ہٹی ہوئی ہیں ان سے ہم نے ان کو ہٹانا ہے، بدراہ کرنا ہے، ان سے ان کو چھڑانا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ اس طرح فتنے میں پائے، یہ نہیں کہ اللہ اس کے بارے میں فتنے کا ارادہ کرے، نہیں، یہ باب افعال میں بیدان کمال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس طرح فتنے میں پاتا ہے تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کو بچا لے، یعنی اگر کوئی قوم کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ کی یہ سنت نہیں کہ ہلاک کرنے والوں کو سپر نیچرل وے سے آ کر روک لے اور یا ان کو بچا لے۔ اس نے قوانین اور اقدار ٹھہرائی ہیں، جو ان کے مطابق کام کرے گا وہ بچ جائے گا، جو دوسری طرف جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا ارادہ ان کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر وہ پاک صاف نہ ہونا چاہیں یا اسلام سے صحیح معنی میں طہارت قبول نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں پاک و صاف بنا دے، اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ ان کا جو دنیا میں یہ ارادہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو تباہ کر دیں تو اللہ کے نظام کو گرانے میں تو ان کو ہوگی ناکامی، یعنی اللہ کے نظام کے گرانے سے مراد ہے کہ وہ اس کتاب ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں،
تو ایسا تو ہوگا نہیں، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کی حیثیت ہے حجت من بعد الرسول کی، تو قرآن تو دنیا میں ان کی تمام منفی جدوجہد کے باوجود قائم رہے گا، البتہ انہیں اپنی اس منفی جدوجہد کے نتیجے میں انجام کار تباہی سے، ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اسلام کی قدریں، قرآن کی قدریں انجام کار غالب آ کر رہیں گی ان کی تمام منفی جدوجہد کے باوجود۔ تو اسی طرح رفقائے محترم 60-61 میں بھی یہ بیان ہے، لیکن ہم سورہ نور کی طرف چلتے ہیں تاکہ جو بقیہ اس کے اجزاء ہیں اس کو دیکھ سکیں۔ تو فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جس دور کے اندر تم قرآن کو زبانوں کا عمل بنا لو گے، زبانوں پر قرآن کا اجرا ہوگا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنی زبانوں پر ایسے الفاظ کو دہراؤ گے یا ایسی چیزوں کا اپنی زبانوں سے اقرار کرو گے کہ جس کا تمہارے قلوب میں، سیرت میں، کردار میں، ذہنوں میں ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے 17:36 میں علم کی تعریف یہ کی ہے کہ علم وہ چیز ہے جس کے پیچھے سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت ہو۔ تو سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت تو نہیں ہوگی، البتہ زبانوں کا کھیل تم خوب کھیلو گے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم گمان کرو گے کہ یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کے کلام کا بڑا تقدس مانتے ہیں، بڑی طہارت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو بڑا عظیم بنا رہے ہیں، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے۔ اللہ کے کلام کو ظاہر کے حوالے سے ماننا، زبانوں کے حوالے سے ماننا، اور قلب اور قالب کے حوالے سے، دل اور دماغ کے حوالے سے یہ مقام نہ دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تم اسے حینن، ہلکا گمان کر رہے ہوگے کہ کیا بات ہے، ہمارا تو چومنے چاٹنے کے حوالے سے قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تمہارے یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہوگا، تمہیں مجرم قرار دے گا۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں ہم سورہ الجمعہ 62 سورہ آیت نمبر 5، کہ اس عمل سے ہوگا کیا، یہ عظیم کس حوالے سے یہ کیفیت ہے، ارشاد ربانی ہے، اور یہی آخرین کے حوالے سے۔ آیت نمبر 5 سورۃ الجمعہ، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، 62 سورت آیت نمبر 5 سورہ الجمعہ۔ فرمایا ان لوگوں کی تمثیل حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، کہ جن کو دی گئی، حامل قرار دیا گیا، ذمہ داری ڈالی گئی ان پر تورات کی، ثم لم يحملوها، لیکن اس قوم نے اس ذمہ داری کو تو نہ اٹھایا، تورات کا بوجھ انہوں نے اٹھائے رکھا، اور تورات نے جو فریضہ ان کے ذمہ ڈالا تھا اس فریضے سے وہ عہدہ نہ ہوئے۔ جس طرح ہم یہاں رکھ لیں، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْقُرْآنَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهُ، ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں قرآن کا ذمہ دار، شاہد قرار دیا گیا، قرآن کے اوراد کو غلافوں میں باندھ کر کے سروں پر، گھروں پر رکھا انہوں نے، لیکن لم يحملوها، قرآن کی حقیقت اس سے وہ آگاہ نہ ہوئے۔ قرآن کی حقیقت کیا ہے رفقائے محترم؟ 90% آبادی علماء کی، عامت الناس قرآن کا معنی پوچھے، قرآن کا معنی جی پڑھے جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں۔ تو بھئی تورات بھی تو پڑھی جاتی ہے، انجیل بھی پڑھی جاتی ہے، اخبار بھی پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی قرآن ہے؟ قرأ یقرأ قرعا و قروءا،
اصل اس کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کسی چیز کو گابھن کرنا، کسی چیز کو نتیجہ خیز کرنا، عمل اور رد عمل کے مابین ایک ایسا ریلیشن شپ قائم کر دینا تو جسے ہم کہتے ہیں فروٹفل کرنا. اور یہ ہے اصل میں نوع انسانی کو خلق جدید میں لانا، خلق قدیم کو خلق جدید کرنا، الیکٹریفائی کرنا، یعنی کسی عمل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دینا کہ جو مر چکا ہے اس کو زندہ کر دینا، مردے کو زندہ کرنا، ساکن کو متحرک کرنا، جامد کو چلا دینا، اور جو حمل کے قابل نہ ہو اسے حاملہ کر دینا. الناقۃ القارعہ، الناقۃ القارعہ، وہ اونٹنی جو گابن ہو، وہ اونٹنی جو بچے دے، وہ اونٹنی جو دودھ دے. تو الناقۃ القارعہ، الناقۃ القارعہ. تو قرآن تھا نوع انسانی کو حیات نو کا گویا کہ پیامبر، یعنی خلق قدیم کو خلق جدید میں لانے والا، فزیکل کریشن کو اسپرچل کریشن جو ہے، ڈگنیٹی یا پرسنالٹی یا ہیومن پرسنالٹی جو ہے وہ اس کا بیج انسانی ذات میں ڈال کر اس کی نشو نما کر کے اس کے خلق جدید میں لے جاتا. تو فرمایا کہ ان کی مثال کی جنہیں تورات دی گئی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ذمہ داریوں کو تو انہوں نے پس پش ڈال دیا، البتہ تورات کا بوجھ الفاظ اور خلاف اور یہ سب چیزیں انہوں نے اٹھا لی. فرمایا کمثل الحمار، ان کی مثال سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو جیسے گدھے، مثالی گدھے، مثالی گدھے کہ ان گدھوں کے اوپر یحمل اسفارا. یحمل اسفارا کے اندر بھی قرآن جو ہے رفقائے محترم مسانی ہے. یحمل اسفارا، گدھا جو ہے رفقائے محترم وہ بوجھ پر بوجھ، سفر پر سفر کرتا ہے، لیکن سفر پر سفر کرنے کے باوجود وہ سفر اس کے لیے نہیں ہوتا. سفر سے اس کو تھکاوٹ ملتی ہے، مقصود اور غایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ تو حمال کے لیے ہے. یحمل اسفارا اے یتحمل تعبا بعد تعب، کہ وہ گویا کہ گدھا جو ہے سفر پر سفر کرتا ہے، فٹیگ پر فٹیگ، محنت پر محنت، یعنی وہ وقت بھی لگا رہے ہیں قراء سامعین، لیکن یہ سارے الفاظ کے چکر ہیں، یہ سارا بھیروی کا یعنی موسیقی کا یعنی لحن داؤدی کا کھیل ہے، معانی حقائق اس سے نہ بلٹ. یحمل اسفارا، گدھے کہ جن گدھوں نے اپنے لیے سفر کے سوا کچھ نہیں رکھا، یا وہ گدھے کہ جنہیں گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں سروں پر، پشتوں پر گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں. گٹھڑیوں میں کیا ہے؟ کبھی کھولا ہی نہیں. تو جب گٹھڑیوں کو کھولیں گے نہیں، ہو سکتا ہے اس میں چارہ ہو، پانی ہو، تو بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے. قرآن کہتا ہے رفقائے محترم بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا اس قوم کی تو تمثیل بھی بری ہے، چاہے جائے کہ قوم کی برائی بیان کی جائے. بئس مثل القوم، بہت بری ہے تمثیل اس قوم کی. کون سی قوم رفقائے محترم؟ کذبوا بآیات اللہ. مومن نہیں کہہ رہا، یعنی اگر تورات والے تورات کے الفاظ کا بوجھ اٹھائیں، معانی اور حقائق سے الگ ہو جائیں، تو قرآن میں مومن نہیں مانتا. وجہ کیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45، 46، 47، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ظالمون فاسقون. کیونکہ قرآن کا یا تورات کا یا ہدایت ربانیہ کا مقصود تو شفا حاصل کرنا ہے، امن میں آنا ہے، سلامتی حاصل کرنا ہے. تو اگر ہم ساری عمر نسخے کو دہراتے رہیں، نسخے کو پڑھتے رہیں تو مرض تو دور نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ تکذیب ہے، تصدیق نہیں ہے. اللہ کی آیات کی یہ تکذیب ہے.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہ ظالم ہیں، اور ایسی ظالم قوم کو اللہ کبھی بھی منزل مراد تک، مقصود تک نہیں پہنچائے گا۔ ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے رفقائے محترم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں، چاہتا ہوں ادھر بھی آپ کی توجہ مبذول کراؤں اور پتہ چلے قرآن کس طرح اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران، الفاظ پہ غور کریں، قرآن الفاظ یا تراکیب کیا استعمال کرتا ہے۔ 90 کی بجائے ابھی آپ 86 آیت ہی دیکھ لیں، 86 آیت، ایک منٹ رائٹ آ گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86 اسلوب بیان دیکھیے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیف یہدی اللہ قوما، کیوں کر، کیسے، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے بتاؤ تو صحیح، یعنی کیا اسلوب ہے کہ اللہ کہتا ہے بتاؤ کیسے یہ مسئلہ حل ہو۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیوں کر کیسے ہدایت یافتہ قرار دے ایک ایسی قوم کو۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیوں کر کیسے ہدایت یافتہ قرار دے اللہ ایک ایسی قوم کو۔ کیسی قوم رکھا ہے محترم؟ کافروا بعد ایمانہم، انہوں نے کفر کیا ہوگا اس کے بعد کہ ایمان کے نتائج و ثمرات دیکھ چکے۔ ایمان کس مقام تک ان کو لے گیا؟ 175 175 وہ عرب کہ جن کو کوئی جانتا نہیں، یعنی اونٹ چرانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے، اور جن کو کہ مجوسی یعنی عزت و احترام کے ساتھ بلاتے ہی نہیں تھے، ایسی قوم کو لارڈ گیون نے یہ کہا کہ 60 سال کے اندر ڈکلائن آف دا رومن امپائر میں لارڈ گیون کہتا ہے کہ کمپینینز آف دا پروفٹ محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے انہوں نے 60 سال کے اندر ان بر اعظموں تک، ان زمینوں تک، ان علاقوں تک قرآن کا نور پہنچایا کہ رومن امپائر 600 سال تک اپنی تہذیب وہاں نہیں لے جا سکتی۔ رومن امپائر کا جبروت، قوت، طاقت، جلال ایک طرف، اور ان کی 600 سال کی مسافت، اور کمپینینز آف دا پرافٹ کے 60 سال، 1 اور 10 کی نسبت۔ اور الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، لارڈ گیون، تو میری مراد ہے کافروا بعد ایمانی، انہوں نے حقائق قرآنیہ کی ناقدری کی اس کے بعد کہ انہوں نے ایمان اور اس کے نتائج و ثمرات کو دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، ویریفائڈ نالج کے طور پر جو ہے ان کے پاس قرآن آ گیا۔ اور یہی الفاظ ہم 24، 55، 56 میں یہی الفاظ پڑھیں گے، کفر بعد الایمان۔ اور آگے دیکھیے رفقائے محترم، وشاہد، اور وہ شہادت دے رہے ہوں گے، یعنی اگر آج عالم اسلامی کو آپ دیکھیں تو کون سا ٹائم ہے جہاں مسلمان مؤذن جو ہے ہر لمحہ یہ شہادت آ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی شہادت بھی موجود ہے، رسول کا حق ہونا بھی موجود ہے، لیکن کیا مان رسول کیا ہے، اس کی رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ان کی رسالت کیا ہے؟ قرآن۔ تو رسالت قرآن کو اس امت نے کہا ناقص، ناتمام، محکوم اور محتاج الی الخیر۔ رسالت محمدیہ، رسالت قرآنیہ،
تو رسالت قرآنیہ کو کہا ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے، محکوم ہے، محتاج ہے، محتاج للغیر۔ اسی لیے میں جو عرض کرتا ہوں کہ عالم اسلامی کی دو ہی تقسیمیں ہیں، قرآن کی اکملیت پر، اس کے خود مقتفی ہونے پر ایمان لانے والی جماعت ایک ہے، خواہ وہ عربوں میں ہو یا عجمیوں میں، اور اس سے ناقص و نامکمل اور محتاج للغیر ٹھہرانے والے ایک ہیں، شیعہ ہو یا سنہ۔ شیعہ اور سنہ کی تقسیم ہی باطل ہے، عربی اور عجمی کی تقسیم ہی باطل ہے۔ دو ہی تقسیمات ہیں، قرآن کے اکمل ہونے پر ایمان رکھنے والے اور قرآن کے محتاج الی الغیر ہونے پر ایمان رکھنے والے، بس دوسری تقسیم ہی باطل ہے، یہی اصل تقسیم ہے۔ تو کیا فرمایا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ شہادت دے رہے ہیں کہ رسول تو سچا ہے لیکن اس کی رسالت یعنی قرآن ناقص بھی ہے نامکمل بھی۔ تو قرآن اگر ناقص و نامکمل ہے تو ختم نبوت ظلم ہے، ختم نبوت ظلم ہے۔ کبھی ناقص و ناتمام نمونے کو کوئی فیکٹری والا محفوظ نہیں رکھتا، محفوظ اسی چیز کو رکھا جاتا ہے جو معیاری ہو، معیاری چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، ناقص و ناتمام چیزوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو شہادت وہ دے رہے ہیں ان الرسول حق، رسول حق ہے لیکن رسالت ناقص۔ اور آگے فرمایا وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ واضح دو ٹوک کلیئر کٹ آیات ہیں، دو ٹوک واضح۔ آگے کیا فرمایا رفقائے محترم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہادی و مہدی کا مقام نہیں دے سکتا، یہ ظالم ہیں اور جب تک اس ظلم میں رہیں گے ان پر اللہ کی لعنت، مراد اللہ کی رحمتوں سے محروم، کائناتی قوتوں کے حسن تعاون سے محروم، اور نوع انسانی میں عدالت اور عدل اجتماعی کی حامل امتیں ان کے حسن تعاون سے محروم۔ یہاں جو فرمایا رفقائے محترم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کا ایک شعر دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے ہوتی ہے، تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ دو سورہ البقرہ، سورہ البقرہ آیت 159، سورۃ البقرہ آیت 159، ہاں 159۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیف یہدی اللہ قوما، یہ اس کی تفسیر کہ اس سے مراد کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا مراد؟ ان الذین یکتمون، ان الذین یکفرون نہیں کہہ رہا، وہ لوگ جو کفر کریں نہیں، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو کتمان کریں، چھپائے، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن پر ہر آنے والا پردے پر پردہ، غلاف پر غلاف ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ یکتمون، کتمان کریں کس چیز کا؟ ما انزلنا من البینات من بعد ما جاءہم البینات، ایتوا من بعد ما جاءہم البینات، یہاں فرمایا وہ کتمان کریں اس کا کہ جسے نازل کیا ہم نے، کیا نازل کیا؟ بینات، واضح دو ٹوک باتیں، وہی کیا ہے؟ ہدا ہے، والہدا اسی کی تفسیر اور بیان ہے۔ اور یہ کتمان کب کریں؟ من بعد ما بیناہ للناس، کہ جب ہم کھول کھول کر بیان کر چکے اسے لوگوں کے لیے۔ اے اللہ تیری تبیین کہاں ہے؟ کہتے یہ تو بخاری شریف میں ہے، یہ رسول نے تبیین کی تھی، وہ سیاہ ستہ میں ہے، سیاہ اربع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے غلط، وہ اللہ کی تبیین کہاں ہے جو اس نے اپنی کتاب کی ہے؟ فی الکتاب، وہ قرآن کے اندر ہے، کتاب کے اندر ہے۔ قرآن اپنی تبیین کا حامل ہے، قرآن کی تبیین قرآن کے اندر ہے، باہر نہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ،
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، یہ لوگ ہیں کہ جن کو جو اللہ کی رحمتوں سے محروم اور ان کی رحمتوں سے محروم جو ملائکہ کی رحمت، کائناتی قوتوں کا حسن تعاون اور دنیا جہان کے اندر جو عدل پرور علم پرور امتیں ان کے حسن تعاون سے محروم، اور انہی کا آگے آیت 175 اور 76 میں آپ کو بیان ملے گا۔ تو میری مراد یہ تھی تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، قرآن کو زبانوں کی حد تک لینا اور دل دماغ میں نہ دہرانا، اس کو داخل ہونے دینا، یہ معمولی چیز نہ تھی، یہ اپنے نتائج و ثمرات کے حوالے سے بہت بڑی بات تھی۔ تو اسی ضمن میں رفقائے محترم دو آیتیں رہ گئی ہیں، تو کل انشاءاللہ العزیز ان کی تکمیل کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔